پس نہ تجعلوا للہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. یہاں شرک کا مضمون پہلے کفر کا اور نفاق کا مضمون تھا، اب شرک کا مضمون داخل کر دیا ہے اس میں. اور سورہ بقرہ جو آگے بڑھے گی یہ شریعت کے مضمون کو چلی جاتی ہے اور کائنات کے مضمون کو بھی ساتھ ساتھ پھیلاتی چلی جاتی ہے. اور اس پہلو سے عجیب صورت ہے، یہ اپنی ذات میں اکیلی صورت ہی یہ زندگی کے اکثر پہلوؤں پر حاوی ہے. بس اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ شرک کیوں نہ کرو. بتایا ہے پانی تو خدا نے اتارا ہے، کسی اور نے تو نہیں اتارا، اور تمہاری زندگی کی بنا بھی اسی پانی پر ہے. ہر قسم کے پھل بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. کوئی اور بت، کوئی اور فرضی چیز اس نظام میں شامل نہیں. یہ نظام کائنات ایک ہی ذات سے نکلا ہے، اسی کے کی مقدرت میں ہے، کسی اور کی طاقت میں نہیں ہے. اور دونوں قسم کی زندگیاں آسمانی پانی پر منحصر ہیں. تو شرک کر کے جاؤ گے کہاں؟ شرک ہو کیسے سکتا ہے؟ اس لیے عقل سے کام لو. وانتم تعلمون سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں تمہیں اچھے بھی پتہ ہیں. کون ہے جو نہیں جانتا اس بات کو؟ علم کے باوجود پھر شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے ہو، بہت بڑا پاگل پن ہے. بس شرک کے خلاف ایک بہت ہی عمدہ دلیل قائم فرما دی اور آسمان سے زندگی کے تعلق کو بھی خوب کھول کر بیان فرما دیا. فلا تجعلوا للہ